اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس طرح کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میں انٹرویوز سے ریلیٹڈ کچھ باتیں آپ لوگوں سے ٹیکنیکس اور کچھ چیزیں ڈسکس کروں گا، تو کچھ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز بھی جو میرے رہے، انٹرویوز جو میرے ہوئے، ان کو بھی میں تھوڑا سا ڈیٹیلڈ آپ سے ڈسکس کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو کسی قسم کی، جب آپ انٹرویوز کے لیے جائیں یا جب آپ جابس کے لیے جائیں تو وہاں پہ کہیں بھی جائیں یا ایم فل انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں، پی ایچ ڈی انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں، تو کیا کیا آپ کو ضرورت ہوتی ہے، ریکوائرمنٹ کیا کیا ہوتی ہے، اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے ایز فار ایز انگلش از کنسرن، انگلش لٹریچر از کنسرن، میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ باقی اپنی اپنی فیلڈ کے بارے میں جو ہے آپ کو پراپر پتہ ہونا چاہیے، تو آپ کو جتنا بھی آپ جانیں گے، جتنا زیادہ آپ کو پتہ ہوگا، نالج ہوگا، جتنے اسکلز آپ کے پاس ہوں گے، تو اتنا زیادہ آپ کو پریفر کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس میں انٹرویوز کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ لینگویج ہے۔ تو پاکستان میں آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ انگلش لینگویج سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لحاظ سے کہ انٹرویوز میں جتنے بھی آفیسز بیٹھے ہیں وہ زیادہ تر آپ کو انگلش میں ہی بات کرتے ہیں آپ سے، اور انگلش میں ہی آپ کو انٹرویو جو ہے وہ لیا جاتا ہے یوزلی۔ تو وہاں پہ اگر آپ صحیح پرفارم نہیں کر پاتے ہیں، اگر آپ کی انگلش گرامر صحیح نہیں ہے، تو آپ لوگ جو ہے وہ پھر چل نہیں پائیں گے۔ آپ لوگ پھر اسپوکن انگلش پہ بھی میں ایک کوئی لیکچر بنا دوں گا جس میں آپ کو ٹپس بتا دوں گا کہ اسپوکن انگلش کو آپ نے کس طرح سے امپروو کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ نہیں چل پائیں گے انٹر انلیس کہ آپ کی انگلش گرامر جو ہے یا آپ کی گرامیٹیکلی انگلش صحیح نہیں ہو۔ اب فار ایگزامپل آپ اگر کیونکہ اکثر بچے کہتے ہیں ہم نے تو صحیح لکھا ہوا تھا پیپرز میں، ہم نے تو صحیح کام کیا ہوا تھا، بٹ آپ نے جو ہے اس کو وہ نہیں کیا ہے، آپ نے غلط کر دیا اس کو۔ تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ غلطی کر رہے ہیں تو آپ غلطی کریں گے کیوں؟ تو آبویسلی آپ جو ہے وہ غلطی نہیں کریں گے۔ تو اس کا یہ ریزن ہے کہ آپ غلطی اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ وہاں پہ اگر آپ بچوں کے لیے تو صحیح ہوتا ہے، وہ بچے سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح لکھا ہے۔ تو اگر میں فار ایگزامپل اردو میں جب بات کر رہا ہوں تو ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، جو میں گرامر کے جو لیکچر ہے اس میں بتا چکا ہوں کہ اسٹرکچر آپ کے مائنڈ میں جانا ہو چاہیے ہوتا ہے۔ تو اسٹرکچر کو امپروو کر لیں گے تو آپ کے اندر بہت سارا کانفیڈنس ویسے ہی آ جائے گا وین یو گو فار دی انٹرویوز۔ اور دوسری چیز جو ہے اس میں وہ کیا امپورٹنٹ ہے کہ وین یو گو فار دی انٹرویو، تو وہاں پہ جا کے آپ نے پہلی چیز جو کیا کرنی ہے کہ سب سے پہلی جو چیز ہوگی کہ یہ ہے کہ 8-9 لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اب مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ لوگ جب جابس کے لیے جائیں گے تو کتنے لوگوں کا وہاں پہ جو ہے وہ گروپ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ میرے وقت جو ہے وہ آلموسٹ 9 لوگ تو ضرور ہوتے تھے۔ تو پھر کیا ہوگا، پھر یہاں پہ یہ سچویشن بنے گی کہ آپ وہاں پہ جاتے ہیں، آپ سلام کرتے ہیں، اور آپ جو ہے یہ دیکھیں گے کہ جب آپ انٹر ہوں گے آپ کو کہا جائے گا کہ آپ انٹر ہو جائیں، بیل بجائی جائے گی یا کچھ بھی آپ کو آئے گا نوٹس جو بھی ہے، یا کوئی بندہ آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ جی آپ جائیں، آپ چلے جائیں، پی این آ کے بتاتا ہے۔ تو آپ جب انٹر ہوتے ہیں روم میں تو زیادہ تر آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنے بھی آفیسز ہیں وہ یا تو آپس میں ڈسکشن کرنے میں، پچھلا جو کینڈیڈیٹ تھا اس سے ریلیٹڈ وہ اپنی ڈسکشنز کرنے میں مشغول ہیں، بات کر رہے ہیں آپس میں، یا وہ کوئی پیپر پہ کچھ لکھ رہے ہوں گے۔ تو وہاں پہ اکثر جو بچے غلطی کرتے ہیں، لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جا کے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ تو آپ نے بیٹھنا نہیں ہے انٹر انلیس کہ دے آسک یو ٹو سٹ۔ وہ آپ کو خود کہیں گے کہ پلیز ہیو اے سیٹ، پلیز ٹیک یور سیٹ واٹ ایور۔ تو آپ کو کچھ نہ کچھ کہیں گے تو آپ تب جو ہے بیٹھیے، اس طرح آپ نے نہیں بیٹھنا ہے۔ آپ کھڑے رہیں گے، فائل ہاتھ میں ہوگی آپ کے، جو بھی آپ کے ڈاکیومنٹس ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ آپ سارے ڈاکیومنٹس لے کے جائیں گے پراپر، جو آپ کی جتنی بھی پرانی ڈگریز ہیں ان سب کے، اگر کوئی آپ کے پاس سرٹیفکیٹس ہیں تو ان کی بھی آپ جو ہے وہ ڈاکیومنٹس جو کہ ضروری ہوں۔ اب بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اسپورٹس کے 50 انہوں نے ڈاکیومنٹس بنوائے ہوئے ہوتے ہیں، تو اسپورٹس کے 50 ڈاکیومنٹس کی ضرورت نہیں ہے، سب سے امپورٹنٹ اس میں سے نکال لیجیے اور وہ لے جائیے۔ اتنا ٹائم نہ ان کے پاس ہوتا ہے، یہ آپ کے بیڈ امپریشن کریٹ کرے گا if you go with so many kind of things۔ آپ ان کو انٹرویو میں بتا سکتے ہیں کہ میں یہ کرتا رہا ہوں اور میں نے اتنے سرٹیفکیٹس مجھے ملے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے ان کو پرسنلی شو بھی کریں۔ آپ کی جو اکیڈمک کریئر کی جو آپ کی جو بھی ڈاکیومنٹس ہیں ان کی ضرورت ہے، ورک ایکسپیرینس اگر ہے تو اس کی ضرورت ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ آبویسلی جس یونیورسٹی سے آپ نے ڈگری لی ہے تو اس کی بھی آپ کو آبویسلی ضرورت ہوگی۔ تو اس طرح کی چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ اگر آپ کسی اور فرم سے جا رہے ہیں، کسی اور جگہ سے جا رہے ہیں، تو این او سی ہے تو اس کی ضرورت ہوگی، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ۔ تو
آپ جو ہے وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کو کہیں گے پلیز ہیو اے سیٹ، آپ بیٹھ جائیے، شکریہ کر کے بیٹھ جائیے. اور اس میں بھی بعض جگہوں پہ یہ مینرز میں دکھایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ رائٹ سائڈ سے بیٹھیں اور پھر لیفٹ سائڈ سے آپ باہر نکلیں. یعنی کہ مگر بہرحال آئی ڈنٹ بادر اباؤٹ دیٹ، میں اتنا بادر نہیں کیا، میں لیفٹ سائڈ سے ہی گیا تھا، کھڑا ہو گیا تھا وہاں پہ، اور اس کے بعد جو ہے میں بیٹھ گیا تھا وین دے آسکڈ می ٹو سٹ ڈاؤن. تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ نوٹ ڈاؤن کرے. وہاں پہ مائنڈڈ ایک سائیکیٹرسٹ بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یا سائیکالوجسٹ بیٹھا ہوگا یا سائیکیٹرسٹ بیٹھا ہوگا، موسٹ پرابلی سائیکالوجسٹ ہوگا. تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا. اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کانفیڈنس لیول بھی چیک کر رہا ہے، آپ کا بیہیویئر چیک کر رہا ہے، آپ کی پرسنل آپ کی جو باڈی لینگویج ہے اس کو چیک کر رہا ہے. تو ساری چیزوں کو وہ چیک کرے گا. اب سم ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے انٹرویوز جو لوگوں نے مجھے آ کے بتائے، میرے اپنے فرینڈز نے بتائے اور لوگوں نے بتائے، آرمی میں لوگ انٹرویوز کے لیے گئے، بہت ساری جگہوں پہ گئے، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے جو باتیں کیں، تو وہ باتیں بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، تاکہ آپ لوگوں کا ایکسپیرینس بڑھ جائے اور آپ لوگ جب انٹرویو کے لیے جائیں تو آپ ان میں سے کوئی غلطی نہ کریں. تو اس میں جو ہے اس طرح سے تھا کہ ایک دوست تھا میرا، اس نے بتایا کہ اس کا پتے کا جو ہے گال بلیڈر کا آپریشن ہوا تھا. تو وہ آرمی کے انٹرویوز کے لیے گیا. تو وہاں پہ جا کے کہنے لگا، مجھے آ کے بعد میں بتا رہا تھا کہ میں انٹرویو کے لیے گیا تو انہوں نے مجھ سے کویشچن کیا کہ کیا مسئلہ ہوا تھا، کوئی مسئلہ آپ کو، کوئی بڑی بیماری رہی ہے کچھ نہیں. اس نے کہا سر میرا گال بلیڈر کا آپریشن ہوا ہے. تو آگے سے کہتا ہے، اس نے کہا کہ پھر آپ جو ہے آپ کو واش روم جانے کے لیے پرابلم نہیں ہوتی ہے. بلیڈر جو ہے دیٹ از آبویسلی مثانہ، اور گال بلیڈر جو ہے وہ آبویسلی پتا ہے، پتے کا اور فنکشن ہے. تو کہتا ہے میں نے بڑا طنزیہ اس نے مجھے اسٹائل بنا کے بتایا. میں نے کہا ایکسکیوز می سر، ویل وہ دیٹس کالڈ بلیڈر ناٹ گال بلیڈر. تو کرنل کو اس نے یہ جواب دیا. تو میں نے اس کے بعد کہتا میں نے اسے یہ جواب دیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا. میں نے کہا اس کے بعد آپ کو جاب ملی؟ تو کہتا ہے کہ نہیں. تو آئی سیڈ کہ جب آپ اتنی بدتمیزی کریں گے کسی کے ساتھ تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ آپ کو جاب بھی ملے گی وہاں پہ. تو جاب اکثر میں نے کہا یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو یہاں پہ جاب کرنے کے لیے آیا ہے، کیا اس کو تمیز بھی ہے، یا کیا وہ جاب ملنے کے بعد بدتمیزی تو نہیں شروع کر دے گا. تو اس ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی جاب دیا کرتے ہیں. تو آپ اس طرح سے نہیں کریں گے کہ آپ شروع سے یہ شو کر دیں کہ آپ بہت روڈ ہیں یا آپ بہت بدتمیز آدمی ہیں. تو آپ کو اگر وہ غلط کویشچن بھی کر رہے ہیں یا غلط بات کر رہے ہیں یا جس بات سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں، تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ اس کا جواب یہ دیں گے کہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا، یا as far as my point of view is concerned, یا as far as I'm concerned, I would suggest this. یا میرے نظریے کے مطابق، میرے اوپینین میں، in my opinion, I think like this. اور پھر آپ اپنا پوائنٹ بیان کر دیں گے، rather than کہ آپ جو ہے اپنے آرگیومنٹ آپ بدتمیزی پہ اتر آئیں اور آپ کہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو. آپ ایک ڈفرینٹ اپروچ، ایک ڈفرینٹ اوپینین دے دیں پولائٹلی. یہ آپ کو چیز بہت ہیلپ کرے گی. تو یہ چیز جو گفتگو کرنے کا سٹائل ہے، بات کرنے کا سٹائل ہے، اس کو سیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ بعد میں جا کے جب آپ انٹرویو میں فیل ہو جائیں اس کے بعد آپ سیکھیں. تو یہ اس سے پہلے ہی سیکھ لیجیے. دوسری چیز جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ جو ہے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں ان کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے یا شوگر لو ہو جاتی ہے جب وہ جاتے ہیں انٹرویو کے لیے. تو وہ اتنا وہ سمجھ لیں کہ ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ ان کا منہ ڈرائی ہو جائے گا. وہ شوگر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، شوگر لو ہو جائے تو منہ ڈرائی ہو جاتا ہے سم ٹائمز، یا تھوڑا سا کڑوا ہو جاتا ہے یا کچھ بھی. اور یا پھر جو ہے بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے تو ان کو چکر آنے لگ جاتے ہیں، یا ان کا ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، واٹ ایور. تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ انٹرویو جب بھی آپ نے جانا ہے آپ کچھ کھا کے جائیں، میٹھا تھوڑا سا کھا لیں، تھوڑا سا نمکین کھا لیں، اور آپ پراپر کھا کے کچھ نہ کچھ کھا کے جائیں. ایسے نہیں کریں کہ آپ یا باہر آپ اپنی جیب میں کچھ رکھ لیں، پاکٹ میں رکھ لیں، کوئی فرائز رکھ لیں یا چپس رکھ لیں، کچھ بھی رکھ لیں، آپ تھوڑے سے وہ کھا لیں بفور گوئنگ فار دی انٹرویو. آپ کا جس نمبر آنے والا ہے تو آپ اس سے پہلے 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے آپ کھا لیں، کچھ میٹھا سویٹس میں کچھ رکھ لیں اور وہ آپ کر کے جائیں. اللہ کا نام لے کے جائیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس پر وسلم پہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد آپ چلے جائیں. کانفیڈنٹ ہو کے جائیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ جو آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دے آر ہیومن بینگس. وہ کبھی آپ کی ایج سے گزر چکے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، وہ بوڑھے ہو گئے یا کچھ بھی ہے، وہ آپ سے بڑے ضرور ہیں، مگر انہوں نے وہ ایج گزاری ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو کہ اس ایج میں ہوتا ہے اس کو کیا کیا کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے اس میں، یا کیا کیا پرابلمس کا سامنا ہوتا ہے. تو دے نو اٹ آل. تو آپ لوگوں نے
कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, वो आपको खा नहीं जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम ये होगा कि वो कहेंगे कि थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट प्लीज़, या वो कह देंगे कि थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, आप उसके बाद चुप करके उठ के बाहर निकल जाएंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वो ये जवाब देंगे। आपको बदतमीज़ी नहीं करेंगे तो कभी आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करेगा। आप पोलाइटली उनसे बात कीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए। जब आपसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दें और ब्रीफ जवाब दें। एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना पूछा जाए आप उतना जवाब दें। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं जब गया, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि व्हेन फॉर द इंटरव्यू, जब मैं इंग्लैंड गया था, तो इंग्लैंड जाने से पहले डॉक्टर जॉन शैड, ही टुक माई इंटरव्यू, प्रोफेसर थे वहाँ पे, तो उन्होंने मेरा टेलीफोन पे इंटरव्यू लिया। जब मैंने अप्लाई किया, मेरी एप्लीकेशन जो थी वो वहाँ पे उन्होंने उसको कंसिडर किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इंटरव्यू करेंगे आपका फॉर सम टाइम, और अगर हम समझते हैं कि आप इस काबिल हैं तो फिर हम आपको बुलाएंगे, अदरवाइज हम आपको नहीं बुलाएंगे। ऐसा कि फ़ाइन। तो जब उनकी कॉल आई तकरीबन रात को 9 o'clock, 9:30 के करीब, इसके दरमियान में कॉल आई उनकी। तो एंड ही सेड कि मैं Dr. John, I'm Dr. John, and I have obviously we've decided to take your interview. तो उसने क्वेश्चंस पूछने शुरू किए मुझसे। अब क्वेश्चंस जो थे, अब ज़ाहिर है इंग्लैंड का प्रोफेसर मेरे से इंटरव्यू ले रहा है ऑब्वियसली पाकिस्तान के स्टूडेंट से, तो दे कीप इन माइंड कि हो सकता है कि इसे नहीं पता हो, कुछ चीज़ों का ना पता हो, तो वो थोड़ा सा इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। मगर ये है कि जब उसने मेरी इंग्लिश सुनी, क्योंकि एक्सेंट वगैरह प्रोनाउंसिएशन मेरी बहुत अच्छी थी, ब्रिटिश थी, तो इसलिए जो है बिगनिंग में पहले बता देता हूँ इंटरव्यू के एंड में उसने ये कहा कि योर इंग्लिश इज़ एक्सीडिंगली वेल। और मैंने उसे कहा कि मुझे टॉफल और आइल्स करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू नो कि आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन स्पीक टॉक इन इंग्लिश, सो आई नीड टू डू टॉफल और आइल्स। तो ही सेड कि ओके फाइन, यस आई नो योर इंग्लिश इज़ एक्सीडिंगली वेल। तो उन्होंने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो भेजा था उस पर उन्होंने लिखा हुआ था ये बात कि he does not have any language requirements, he does not need to do TOEFL or IELTS. तो उसने कहा कि इसको करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसकी इंग्लिश अच्छी है। और आधे घंटे का तकरीबन इंटरव्यू लिया उसने मुझसे, और बहुत सारे क्वेश्चंस उसने पूछे, और इवेंचुअली जो है उसने फिर मुझे एंड में ये जवाब दिया कि I'll talk to my colleagues because I cannot take the decision on my own, but for me you are, I accept you as my student, but I'd like to talk to other people. जितने कोलीग्स हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, सबसे मैं बात करूँगा, एंड देन आई गेट बैक टू यू। आई सेड ओके फाइन। तो 5 दिन के बाद फिर उनका जवाब आया कि वी हैव एक्सेप्टेड यू एज अ स्टूडेंट, और फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह स्टार्ट हुई, उसकी प्रॉपर प्रोसीजर जो है उसका स्टार्ट हुआ। तो मैंने किसी एजेंट के थ्रू नहीं किया था, मैंने सब कुछ ऑन माई ओन किया था। मैंने खुद सारा प्रॉस्पेक्टस में सारा कुछ पढ़ा, खुद अप्लाई किया, खुद सारा सब कुछ मैंने खुद किया था, और मुझे किसी ने गाइड भी नहीं किया था, मैंने ऑन माई ओन सारा कुछ किया था। तो जब मैं उधर उसमें अब डॉक्टर जॉन ने जो मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे, उसमें एक उसने पूछा था वेटिंग फॉर गोडो के बारे में। तो आपको याद रखें कि मॉडर्न लिटरेचर में ये लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, ब्रिटेन में ज़्यादातर लोग मॉडर्न लिटरेचर को ज़्यादा पसंद करते हैं, और उसमें भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है और चीज़ें हैं, सैमुअल बेकेट है, इसी तरह से टी.एस. एलियट है, उसकी वेस्टलैंड है। तो ये बहुत उनको समझ लें कि बहुत उनको पसंद है ये मॉडर्न लिटरेचर की जो राइटर्स हैं, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, और इसी तरह से थेरिस्ट्स जो हैं, पर्टिकुलरली सिगमंड फ्रॉयड, उसके बाद जिसकी बहुत ज़्यादा वो जिक्र करते हैं, फ्रॉयड का बहुत ज़्यादा करते हैं, मार्क्स, कार्ल मार्क्स, उसके ऊपर भी मैंने लेक्चर देना है मार्क्सिज्म के ऊपर, वो आप सुन लीजिएगा बाद में। और इसी तरह से जो जितनी लिटरेरी थेरीज़ हैं, फेमिनिज्म है, पोस्ट कलोनियलिज्म है, apart from that structuralism and post structuralism, formalism, psychoanalysis, obviously Freud है उसमें, Kristeva है, and Lacan and Jung, तो मुख्तलिफ राइटर्स हैं उसमें, उनको भी डिस्कस करते हैं। एंड देन you've got feminism हो गया, new criticism is not no more a theory, it's not considered to be a theory anymore. उसके अलावा बहुत सारी theories हैं, तो obviously I not name them all to go here. And then उसने पूछा मुझसे जेन ऑस्टन के बारे में भी उसने क्वेश्चंस किए, और उसके बाद थॉमस हार्डी पे उसने क्वेश्चंस किए मुझसे, और उसने पूछा ऑब्वियसली कि आपको कौन कौन से राइटर्स पसंद हैं, तो मैंने उनके बारे में बताया, तो फिर उसने उनके ऊपर क्वेश्चंस किए।
تو اس طرح سے کرتے کرتے تقریباً آدھے گھنٹے کا انٹرویو اس نے لیا. فرائڈ کے اوپر اس نے کویشچن کیے کہ فرائڈ کا کیا نظریہ تھا, یا اس میں جو بڑے بڑے رائٹرز تھے, فرائڈ تھا یا مارکس تھا, کارل مارکس تھا, ڈاروین تھا, ڈاروین پہ اس نے کویشچنس کیے مجھ سے. اس کا جو پرٹیکولرلی سروائیول آف دا فٹسٹ ہے, اس کا بہت ساری چیزیں اس کی جو کہ بہت ہی زیادہ وہاں پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے جن کو. تو میں نے اسے بتایا کہ آبویسلی کہ بیکاز میں نے صرف لٹریچر ہی اپنا سلیبس نہیں پڑھا تھا, میں نے بہت کچھ اس کے علاوہ بھی ایز اے آلریڈی ٹولڈ یو میں نے پڑھا ہوا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ 4 لوگ جو تھے یہ جیوز تھے, آئنسٹائن, فرائڈ, سیگمنڈ فرائڈ, کارل مارکس, اور فورتھ واز the other one, Einstein, Karl Marx, Freud and ڈاروین. تو یہ سارے جیوز تھے. تو انہوں نے آبویسلی ریولیوشنائز کیا دنیا کو, پوری کی پوری تھیریز انہوں نے پیش کی, تو اس کی وجہ سے پوری کی پوری دنیا جو تھی وہ ریولیوشنائز ہو گئی. اب ڈاروین کی جو کتاب تھی اوریجن آف اسپیشیز, اس کے میں نے 3 جگہوں پہ 3 ڈفرینٹ ٹائمز لکھے دیکھے مختلف بکس میں. ایک میں 1956 تھا, ایک میں 1959 تھا, انگلینڈ میں نے دیکھا تو 1959 لکھا ہوا تھا کہ اس وقت پبلش ہوئی تھی. تو بہرحال اس میں سم ٹائمز اختلافات آ جاتے ہیں. تو ڈفرینٹ اس کے میں نے دیکھے کہ پبلیکیشن کی ڈیٹ جو تھی مجھے غلط نہیں ملی بعض جگہوں پہ. تو اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں سے میں نے پھر مزید اس کو فائنلی میں نے اس کو ڈیسائڈ دیکھا نہیں کہ کون سی ڈیٹ کو جو ہے نا وہ ایگزیکٹلی پبلش ہوئی. اس کے بعد میں نے اس کو بوادر نہیں کیا کہ بیکاز آئی گاٹ 3 ڈیٹس آل ٹوگیدر. اس کے بعد پھر یہ تھا کہ انہوں نے جب دے دیا وہاں پہ مجھے ایڈمیشن دے دیا, اس کے بعد بھی اس نے جان نے when I was coming back he said کہ if I were to give you degrees degree of May I would have given you 2 degrees, کیونکہ اس نے کہا کہ آپ نے ڈبل کام محنت کی ہے ایک انگریز اسٹوڈنٹ سے. تو میں نے بہت لٹریچر پڑھا تھا, تو میں اس لیے وہاں پہ بھی سلیکٹ ہو گیا. اینڈ ایز سون ایز I came back, میں جیسے ہی وہاں سے واپس آیا تو میں نے آپ کو بتا دیا پچھلے اس میں کہ مجھے کال کی, انہوں نے کہا کہ if you want to do a job I said okay fine I'll do it. تو مجھے انٹرویو جب میرا ہوا وہاں پہ, تو وہاں پہ یہ سچویشن ہوئی کہ انہوں نے مجھ سے کویشچن پوچھے جو میں نے سارے جواب دیے آبویسلی. تو ایک کویشچن انہوں نے پوچھا لانجائنس پہ. لانجائنس جو ہے اس کے اوپر میں نے آبویسلی he was not included in the syllabus, تو میں نے اس کو نہیں پڑھا تھا بیکاز ظاہر ہے بندہ کتنا پڑھ سکتا ہے. I read too much, مگر یہ ہے کہ اس میں بے شمار چیزیں پھر بھی رہ جاتی ہیں, آپ سب کچھ تو نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے اس پہ جب کویشچن میں نے کہا کہ سوری I have not read that particular one sir. تو اس کے اوپر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جب ہماری بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ, میں ان کا اسٹوڈنٹ بھی تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یہ نہیں پڑھا ہوا ہے. میں نے کہا آبویسلی میڈم جب میں نے نہیں پڑھا ہوا ہے تو میں کیسے ہاؤ کین آئی ڈیسائڈ کہ یہ پڑھا ہوا ہے, میں کیا جواب دوں اس کے بارے میں. آبویسلی آئی کین ناٹ سے کہ میں پڑھا ہوا ہے میں تکے مارنے شروع کر دوں, جبکہ مجھے اس کے بارے میں کوئی نو ہاؤ ہی نہیں ہے, مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا جواب دوں. تو سمپلی سوری کہہ دینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ غلط جواب دیں. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ. پھر انہوں نے تھامس ہارڈی پہ کویشچن کیے مجھ سے, رابرٹ فراسٹ پہ کویشچن کیے مجھ سے, اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے امیریکن لٹریچر پہ کویشچن کیے مجھ سے, اس میں آرتھر ملرز ڈیتھ آف سیلزمین, اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ورجینیا وولف پہ اسٹریم آف کانشیسنس ٹیکنیک پہ کویشچن. یہ ضروری یوزلی ہوتے تھے کویشچنس, یہ سے پہلے انٹرویو میں نہیں. تو آئی واز سلیکٹڈ. اس کے بعد جب نیکسٹ جو انٹرویو ہوا تو اس میں بھی اسی طرح سے 8-9 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایکسپرٹس 2 تھے, ڈاکٹر سائقہ امتیاز تھیں جو کہ ملتان میں جو ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں, اور ڈاکٹر نوید تھے جو کہ ملتان سے آئے ہوئے تھے, تو دونوں تو پروفیسر صاحب ہیں. تو وہ ایکسپرٹس آئے ہوئے تھے. ایک سائیکیٹرسٹ تھیں, کوئی سائیکالوجسٹ تھیں, موسٹ پرابلی شی واز مور دین 70 ایئرس, لگ تو اسی طرح رہی تھیں کہ بڑی عمر کی تھیں کافی. وائس چانسلر صاحب تھے, ڈین صاحب تھے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھیں ہماری. تو there were 9 people all together. اب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے آپ went there, میں کھڑا ہو گیا, انہوں نے جب کہا کہ آپ جو ہے وہ بیٹھ جائیے, تو sat there. وائس چانسلر صاحب نے پہلا کویشچن یہ کیا کہ پلیز ٹیل us about your school education, college education, university education and any other education you have any. So I said I did my matriculation from Abji Boys Public School, and then afterwards I went to C College Bahawalpur and I did my FSc and
my graduation from there, and afterwards I went to Islam University Bhavalpur and I did my MA from here, and then I went to England and completed my degree from there. And ever since I came back, I started to serve the department, and for 2 years I've been serving English department as lecturer. तो he was very happy कि मैंने बहुत ज़्यादा irrelevant details नहीं दी थी, और मेरी ये पहला एक्सपीरियंस था जॉब का. मैंने इससे पहले किसी स्कूल में जॉब नहीं की थी, कहीं जॉब नहीं की थी, फर्स्ट टाइम आई वेंट देयर. तो ही वॉज वेरी हैप्पी विद मी. और वाइस चांसलर साहब जो थे, बिलाल खान साहब थे, उन्होंने कहा कि वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन बट स्वीट. एंड देन उन्होंने कहा कि अब आप एक्सपर्ट्स को कहा कि अब आप स्टार्ट कीजिए. तो बारी बारी उन्होंने फिर क्वेश्चंस पूछने शुरू किए. राउंड एंड फ्लैट कैरेक्टर्स पे जो है उन्होंने क्वेश्चन पूछा. इसी तरह से कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट कैरेक्टर्स, उनके ऊपर क्वेश्चन, वो सारा ज़्यादा मिलता जुलता ही है. उसके बाद उन्होंने फिर पैराडाइज लॉस्ट पे क्वेश्चंस पूछे मुझसे. एंड देन मैकबेथ के ऊपर, मैकबेथ की लाइंस जो हैं, एक जो उनमें बैठे हुए थे वहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन के जो बंदा बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया. मैकबेथ की लाइंस जो हैं उन्होंने पढ़ी और कहा कि ये किस राइटर की लाइंस हैं और किस कैरेक्टर ने बोली हैं और इनके बारे में आप बताइए. तो क्योंकि मैकबेथ जो था वो ग्रेजुएशन में पढ़ चुका था, मगर मेरा फेवरेट प्ले था, इत्तेफाक हो गया बहरहाल. तो मेरा फेवरेट प्ले भी था मैकबेथ. तो मैंने कहा कि ये मैकबेथ से हैं, ऑब्वियसली मैकबेथ की लाइंस हैं, और मेरा तो फेवरेट प्ले है, मोस्ट फेवरेट प्ले है. तो मैंने उनको बता दिया सारी डिटेल. फिर उन्होंने जो है ईडियम्स आपसे पूछ लेते हैं, ईडियम्स पूछे. इसी तरह से उन्होंने पूछा लिंग्विस्टिक्स के बारे में, पाकिस्तानी लिटरेचर एंड ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर. मैडम साइका इम्तियाज़ ने ये पूछा कि ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या उसको भी इंक्लूडेड होना चाहिए सिलेबस में. मैंने जिस पे जवाब दिया कि यस, ऑब्वियसली हर कंट्री का लिटरेचर जो है इट्स गुड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम तमाम जो है लिटरेचर्स इंक्लूड करते जाएँ सिलेबस में. हमें वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ द स्टूडेंट्स एज वेल, कि स्टूडेंट्स जो है क्या इतने लिटरेचर्स को हमने तो पढ़ाना है, मगर क्या स्टूडेंट्स इतनी चीज़ों को याद रख पाएंगे. क्योंकि अमेरिकन लिटरेचर इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड, इंग्लिश लिटरेचर तो है ही है, पाकिस्तानी लिटरेचर भी आपने इंक्लूड कर दिया. पुराने ज़माने में नहीं होता था, इवन हमारे ज़माने में भी नहीं था. तो मैंने कहा ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर भी अगर आप लगा देते हैं तो बच्चों के ऊपर आपने देखना है कि इतना बर्डन में नहीं डालना है. वी कैन नॉट ऑब्वियसली पुट सो मच बर्डन ऑन स्टूडेंट्स, वी कैन नॉट डू दैट. तो मैंने उनको ये जवाब दिया. एक्सेंट के बारे में उन्होंने पूछा कि एक्सेंट आपका जो है ब्रिटिश है, तो किस तरह से आपने सीखा, फलां फलां और क्वेश्चन सब पूछे. एंड देन ही सेड के थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन. मैं उठ के आ गया सलाम करके. तो सलाम आपने कहना है, अल्लाह हाफिज़ आपने कहना है, और पोलाइटली, और आपने स्माइलिंग फेस रखना है. आपने इस तरह नहीं करना है कि आप परेशान हो जाएं और थोड़ा सा वो. तो ये आपने थोड़ा सा तरीके से आपने बात करनी है, वहाँ पे कॉन्फिडेंट रहना है. आपने बिल्कुल हिम्मत ख़त्म नहीं कर देनी है अपनी. ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्या होगा, यू विल फेल. तो वो तो आपने वैसे ही हो जाना है, जिस तरीके से आप जाएंगे तो आपने वैसे ही फेल हो जाना है. अगर आप मेरी बात नहीं मानते, आप अपने तरीके से जाते हैं, आप डरे हुए जाते हैं, वट एवर, कॉन्फिडेंट नहीं जाते हैं, तो फेल तो तब ही होना है आपने. तो आप इस चीज़ को समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर देंगे, फेल कर देंगे इंटरव्यू में. इंसान है ना, तो इंसान समझ के जाइए. और माइंड, अगर आपकी इंग्लिश का जो लैंग्वेज है उसका आपका अगर स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होगा, तो आपका स्पोकन इंग्लिश अच्छी होगी, एक्सेंट अच्छा है, प्रोनाउंसिएशन अच्छी है आपकी, एक्सप्रेशन आपको ठीक है, आपका लिसनिंग स्किल्स आपके अच्छे हैं कि बार बार आपको पूछना तो नहीं पड़ रहा है. एक बंदा आपसे क्वेश्चन करता है, आप बार बार सॉरी कहना शुरू कर देते हैं, सॉरी और पार्डन, आई बेग यू पार्डन, व्हाटएवर. तो अब आप बार बार जब क्वेश्चन पूछेंगे, इसको समझ तो आती नहीं है, इसने क्या पढ़ाना है. तो आपके ये सारे स्किल्स जो हैं ये इंप्रूव होने चाहिए. यू विल नॉट बी एबल टू गो ऑन विदाउट दैम. आप नहीं चल पाते हैं इसके बगैर. तो इसके लिए अब ये पिछले दिनों अब जॉब आई हुई थी एक जगह पे, उन्होंने मांगा हुआ था कि हायर एजुकेशन से कोई बंदा चाहिए हमें, और एम फिल्स जिस तरह होते हैं या, और इंग्लिश की प्रोफिशेंसी ए लेवल्स और ओ लेवल्स पढ़ाने के लिए. सैलरी दे रहे थे वो 35,000 प्लस, मगर ये है कि उसमें अब ऑब्वियसली इनको फुल टाइम टीचर चाहिए था. तो मगर सिचुएशन ये है कि आप लोगों की इंग्लिश का क्या स्टैंडर्ड है. इसीलिए मैंने आप लोगों को, अपने ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन और लिसनिंग स्किल्स, स्पोकन, एक्सप्रेशन, हर चीज़ की तरफ आप जो है तवज्जो दे दें. और उसी चीज़ के लिए मैंने एक चैनल बनाया है, ऑडियो बुक के नाम का जो है चैनल बनाया है. उसमें मैं इंग्लिश जो बहुत इंटरेस्टिंग, जो मेरी ज़िंदगी के नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, मैं वो पढ़ के वहाँ पे डालूंगा. और मुझे ऑब्वियसली एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन सीखने की, एक्सप्रेशन सीखने की ज़रूरत नहीं है. मैं ये कर रहा हूँ, सारी रात मेहनत करता हूँ, और आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि आप लोग जो है कुछ सीख पाएँ. बट इफ़ यू डू नॉट पे अटेंशन,
تو میرا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, مجھے کچھ نہیں جائے گا میرا. آپ لوگ اگر سیکھیں گے تو آپ لوگوں کا فائدہ ہے. میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا, آپ لوگ جو ہے اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے. الکیمسٹ کی فی الحال میں ڈال رہا ہوں ٹیکسٹ جو ہے ریڈ آؤٹ کر کے, اور میرا پہلا ایکسپیرینس تھا, میں نے اس سے پہلے آبویسلی آڈیو بکس نہیں بنائی تھیں, تو کائنڈ آف اٹ واز اسٹرینج. تو مجھے 2 آورس لگتے ہیں تقریباً 15 منٹ کی ویڈیو بنانے کے لیے. ذرا سے بھی کہیں چھوٹی موٹی آپ کی مسٹیک ہوئی, آپ کہیں اڑ گئے یا کچھ بھی, یا غلط ورڈ پڑھ دیا جلدی میں, تو آپ کو دوبارہ سے وہ ڈیلیٹ کر کے بنانا پڑتا ہے. تو اٹ ٹک می لانگ ٹائم. تو میں نے سم ٹائم سوچا بھی صحیح کہ میں نے غلط کام پہ ہاتھ ڈال دیا ہے, بٹ میں نے کہا کہ نہیں, بچوں کا فائدہ ہے, بچوں کا تو کچھ نہ کچھ ان کا بھلا ہو جائے گا. تو آئی ڈیڈ اٹ. میں نے اس کو آلموسٹ اب کمپلیٹ ہو گیا. اب نیکسٹ میں ناول کی طرف جاؤں گا, دیٹ از دی جیول آف 7 اسٹارز. اٹس بائی برام اسٹوکر. اٹس اے ویری بیوٹیفل ناول. میں اس کو پڑھوں گا, آپ اس کو ریئلی انجوائے کریں گے, وہ اتنا خوبصورت ناول ہے. اور اسی طرح پہ شارٹ اسٹوریز کی طرف جاؤں گا یا کچھ بھی جو بھی ہے. تو اس میں آپ کی ایکسنٹ پروننسیشن اگر آپ اس کو صرف 15 منٹ کے سن لیا کریں, اور آپ بار بار ڈاؤن لوڈ کر کے بار بار سننے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ویٹ کریں نیکسٹ جو ویڈیوز آئیں گی آپ ان کو سنتے جائیں. تو آپ کو اسی طرح سے آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک دفعہ جس چیز کو سنیں, دوبارہ اس چیز کو سننے میں انٹرسٹ نہ لیں. آپ کو انٹرسٹ جو ہے ڈیولپ رہے گا اگر آپ نئی چیزیں سنیں گے. تو کوئی کسی ورڈ کا مطلب نہیں آ رہا ہے, آپ ٹیکسٹ جو ہے ساتھ کھول کے بیٹھ جائیں, وہ آپ کو PDF فارمیٹ میں اویلیبل ہوگی نیٹ پہ. اور ورڈ کا مطلب نہیں آ رہا ہے, آپ ڈکشنری جو ہے آپ موبائل ڈکشنری ٹائپ کریں, اسی وقت دیکھ لیں وہاں سے. ایکسنٹ ساتھ ساتھ. اب سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے اس میں, آبزرویشن. اگر آپ کی آبزرویشن اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ لسننگ اسکلز آپ کے اچھے نہیں ہوں گے, آپ جو ہے وہ اسپوکن آپ کا جو ہے اچھا نہیں ہوگا. تو سب سے پہلی چیز ہے آبزرو کریں. بے شک ہیڈ فونز لگائیں, مائک آپ کانوں میں ہیڈ فونز لگا لیں, اور پھر آپ جو ہے اس کو سننا شروع کر دیں. تو اس سے جو ہے آپ کو زیادہ کلیئر سمجھ آئے گی ایک ایک لفظ کی. تو اس سے آپ جو ہے وہ آڈیو بک چاہے آپ 10 منٹ سے 15 منٹ سن لیں, بٹ ڈو گو فار اٹ. اور اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ جب آپ کی انگلش اس لیول کی ہو جائے گی کہ یو کین اسپیک لائک دا نیٹیوز, آپ برٹش اسپیکرز کی طرح جب بولنا شروع کر دیں گے, تو آپ کو لوگ خود بلا کے جاب دیں گے. یو ول ناٹ ہیو ٹو گو ٹو دا پیپل کہ مجھے جاب پہ رکھ لیں. آپ جہاں بھی جائیں گے, آپ جیسی بات اسٹارٹ کریں گے, اگلے لوگ ویسے امپریس ہو جائیں گے. تو اسی لیے میں ایکسنٹ پروننسیشن ایکسپریشن کی طرف بہت توجہ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اس کو آپ زیادہ امپروو کریں, بچوں کو کہتا ہوں, مگر دے ڈو ناٹ pay attention to it. تو یہ سے کہ ٹھیک ہے بس چل رہا ہے, کام چل رہا ہے. مگر اس سے آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس اگر فار ایگزامپل 100 لوگ انٹرویو کے لیے آئے ہیں یا 1000 لوگ انٹرویو کے لیے آئے ہوئے ہیں جاب کے لیے, جس طرح, تو اچھی جاب جو ہے آبویسلی آپ جتنا ایکسل کرتے جائیں گے اتنی آپ کو اچھی جاب ملے گی. تو اس میں اگر آپ کی انگلش پروننسیشن, ایکسنٹ, آپ کا انٹرویو سارا بہت اچھا ہو رہا ہے, تو آپ کو جاب اچھی ملے گی. اب یہاں پہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ہم یہاں پہ ایم فل کا انٹرویو لے رہے تھے, تو ایک اسٹوڈنٹ آئی اور انہوں نے آ کے کہا کہ آئی ہیو کم فرام کیلیفورنیا. تو ہم نے کہا چلو اچھی بات ہے, اس کی انگلش اچھی ہوگی, کوئی اچھی اسٹوڈنٹس بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو اس کو کہا کہ واٹ از یور ایریا آف انٹرسٹ, کیا آپ کا ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ پرائڈ اینڈ پریجوڈائس بائی جین آسٹن. تو ہمارے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے کہا یو سے دیٹ یو کم فرام امیریکا. تو اس نے وہ آئرنی سمجھی نہیں, اینڈ شی سیڈ کہ یس. تو اس کو پھر انٹرویو میں آبویسلی اس کو باقی بھی جواب نہیں دے پائی. جب اسے پوچھا کہ اپارٹ فرام یور سلیبس آپ نے کون کون سے رائٹرز, کون کون سے ناولس پڑھے ہیں, تو اس نے جواب دیا کوئی بھی نہیں پڑھا. تو یہ جب آپ دوسرے میں جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں گے, اس سے آپ سنتے رہیں گے, تو آپ کو جب سٹوریز پتہ ہوں گی نا, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے علاوہ یہ رائٹرز جو ہیں یا ان کے یہ ناولس پڑھے ہوئے ہیں. تو اس سے آبویسلی ان کے اوپر ایک اچھا امپریشن پڑے گا, اور وہ کہیں گے کہ یہ پڑھنے والا بندہ ہے. تو آپ کو بہت سارے طریقوں سے اس کا فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ پھر یہ تھا کہ جب ایک رائٹر جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, تو وہاں پہ جب وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ جواب نہیں دے پائیں گے یا آپ جواب نہیں دے رہے ہیں, آپ سے پہلا کویشچن کیا, دوسرا کویشچن کیا, تیسرا کویشچن کیا, آپ کسی کا بھی جواب نہیں دے رہے ہیں, آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, آنکھیں اوپر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, یا پریشان ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, جواب نہیں دے پا رہے ہیں, تو وہ کہیں گے تھینک یو ویری مچ. اب آپ لاکھ ان کو کہیں, آپ لاکھ لائق ہوں, کچھ بھی ہوں, آپ ٹاپر ہوں, آپ ان کو منتیں کرنا شروع کر دیں کہ سر میرے سے کچھ اور پوچھنے مجھے آتا ہے فلاں, وہ کہیں گے تھینک یو ویری مچ, پلیز ڈونٹ ویسٹ آور ٹائم. ٹائم ویسٹ نہیں کیجیے, چلے جائیے. تو لوگ اکثر بیٹھ جاتے ہیں ایم فل انٹرویوز میں بھی, اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں پلیز سر ہمیں ایک چانس دے دیں, ہم آپ کو جو ہے وہ یوں کر دیں گے, فلاں کر دیں گے, مگر اس وقت پھر آپ کی بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو برائے مہربانی اپنے آپ کو جتنا امپروو کر سکتے ہیں اتنا امپروو کر لیں. سلیبس کی جتنی چیزیں آپ کی انکلوڈیڈ ہے سلیبس میں, ساری آپ پڑھیں ضرور. بے شک اس میں سے آپ ایگزامس کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ اور تیار کر لیں, اور آپ پڑھیں ضرور ان کو, آپ ان کو نگلیکٹ نہیں کریں. کیونکہ اگر آپ نگلیکٹ کریں گے تو سلیبس ہی اگر آپ کو پورا نہیں آتا ہے, سلیبس کے رائٹرز آپ کو نہیں آتے ہیں, تو پھر آپ کیا جواب دیں گے انٹرویوز میں.
उसके बाद जब मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हुआ था उस वक्त भी उन्होंने जो है फिर E.M. फॉस्टर पे क्वेश्चन किए मुझसे, और जेन ऑस्टन पे भी क्वेश्चन किए, थॉमस हार्डी पे क्वेश्चन किए, और लिटरेरी थ्योरी पे क्वेश्चन किए, पर्टिकुलरली डेरिडा पे क्वेश्चन किए, और स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पे, और उसके अलावा जो है फेमिनिज्म पे क्वेश्चंस। तो फेमिनिज्म पे मेरे से इंग्लैंड में भी जो मैं इंटरव्यू के लिए गया था तो वहाँ भी उन्होंने क्वेश्चन किए थे फेमिनिज्म पे मुझसे। उसके अलावा जो है फिर उन्होंने क्वेश्चन किए मुझसे, इसी तरह लाइंस पूछ लेते हैं समटाइम्स। कोई अगर मौलाना साहब बैठे हुए हों तो हो सकता है कि वो आपसे कोई दुआ खनूत वगैरह भी सुन लें, या कोई कलमों में से पहले कलमा दूसरा कलमा, कोई जो दूसरा पहला तो सबको ही खैर आता है, दूसरा कलमा तीसरा कलमा चौथा कलमा पांचवा कोई कलमा आपसे पूछ लें। तो आपको अगर नहीं आते हैं तो कुछ ना कुछ ट्राई कर लें याद करने की, दुआ कनूत याद कर लें, इस तरह की चीज़ें याद कर लें। समटाइम्स इट हैपन्स कि सर्टन इंटरव्यूज़ में वो कौमी तराना भी आपसे पूछ लेते हैं। मुझे तो खैर याद है, मगर वो कहते हैं कौमी तराना सुनाएं। अक्सर लोग जो हैं वो भी नहीं सुना सकते हैं। ज़्यादातर जो मुहिब वतन बनने के लिए जाना चाहते हैं, जिस तरह से CSS के लिए जा रहे हैं, या PCS के लिए जा रहे हैं, या जो है आर्मी के लिए जा रहे हैं, तो समटाइम्स हो सकता है कि उनसे वो क्वेश्चन पूछ लें। समटाइम्स वो आपको गुस्सा दिलाने के लिए भी क्वेश्चन करते हैं कि इसको गुस्सा आता है या नहीं आता है, या ये अगर इस तरह की प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स को दिए, प्रोवोकिंग कोई क्वेश्चन पूछा तो क्या ये बदतमीज़ी तो नहीं करने पर उतर आता है, क्या ये उसके जवाब पलट के जवाब तो नहीं देने पर उतर आता है। तो आपने बदतमीज़ी और गुस्सा नहीं करना है, आपने मौके की मुनासबत से चीज़ों को सेटल डाउन करना, उनको सही तरह से टैकल करना है। आपने पोलाइटली जवाब देना है विद अ स्माइलिंग फेस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। तो एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि नेवर ओपन अ शॉप विदाउट अ स्माइलिंग फेस। तो आप शॉप नहीं खोलें अगर आपका स्माइलिंग फेस नहीं है, तो बिकॉज पीपल विल नॉट कम टू यू इफ़ यू नॉट स्माइलिंग। तो भले ही जॉब में आप जितना मर्जी जो है फिर सड़ी हुई शक्ल बना के बैठ जाएं, वो आपकी मर्ज़ी है बहरहाल, मगर ये है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो यू हैव टू स्माइल। आप जो है उसके बाद ये नहीं कर सकते हैं कि बदतमीज़ी नहीं करनी है आपने। तो ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे। उसके बाद ये होता है कि दे कैन आस्क यू फ्रॉम क्रिटिसिज्म। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने देखा कि वो किस तरह से पूछते हैं, दे आस्क यू फ्रॉम क्रिटिसिज्म। एरिस्टोटल पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। एरिस्टोटल पे मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं, आप उनको ज़रूर सुन लें। एरिस्टोटल पे आप जहाँ भी जाएंगे, यूजुअली पाकिस्तान में आपसे एरिस्टोटल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरह से उसके बाद T.S. एलियट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादा। जो इनमें जो बच्चे पूछते हैं कि सर हम कौन कौन से राइटर्स तैयार करें, कौन कौन सी चीज़ें तैयार करें, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं क्रिटिसिज्म से आते हैं। और क्रिटिसिज्म में ऑब्वियसली वर्ड्सवर्थ से भी पूछे जा सकते हैं, बायोग्राफी लिटरेरिया जो है कॉलरिज की, उससे भी पूछे जा सकते हैं, या मैथ्यू आर्नल्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लैंड में मैथ्यू आर्नल्ड को बड़ा पसंद किया जाता है, T.S. एलियट को पसंद किया जाता है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे उन राइटर्स में से। तो आप मैथ्यू आर्नल्ड को एटलीस्ट इनको राइटर्स को ज़रूर पढ़ के जाएं। एरिस्टोटल है, मैथ्यू आर्नल्ड है, T.S. एलियट है। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा, वर्ड्सवर्थ है, कॉलरिज है, तो क्रिटिसिज्म आप अच्छे तरीके से कीजिए। और क्लेंथ ब्रुक्स है, उसका जो है आप कर रहे हैं, वेल रॉट अर्न जो इंक्लूडेड था यहाँ पे सिलेबस में। अब यहाँ का और लाहौर का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप यहाँ से MA करने के बाद अगर लाहौर में आपको जाके सेटल डाउन होने का प्रोग्राम है तो वहाँ का सिलेबस आप उठाइएगा, उसको भी आप पढ़ेंगे। फिर थोड़ा बहुत जो है वो राइटर्स जो हैं आप उनको चाहे समरीज पढ़ें, जो मर्जी पढ़ें, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए उनके बारे में जब आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। और इसी तरह से जब ये आपने जो PPSC के एग्ज़ाम्स होते हैं तो वहाँ पे भी ज़ाहिर है ऑब्वियसली वो उन्होंने डिफरेंट राइटर्स पढ़े होते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपने पढ़े हुए ना हो, तो आप जो है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है वो प्रोज में से क्वेश्चंस पूछते हैं। J.S. मिल है, इसी तरह से बेकन है, फ्रांसिस बेकन, इसमें से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे। और उसके अलावा J.S. मिल का ऑन लिबर्टी। अपार्ट फ्रॉम दैट गुलिवर्स ट्रैवल्स पे आपको हो सकता है पूछ लें कि प्रोज को क्यों कहा जाता है, उसको नॉवल क्यों नहीं कहा जाता, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फॉर एग्जांपल कि शेक्सपियर जो है वो ये क्वेश्चंस मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेरे सामने इंटरव्यू में, एमफिल इंटरव्यूज़ में, या वो कि इज शेक्सपियर पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल, तो आप क्या जवाब देंगे, कौन है। इसी तरह से वो पूछ लेते हैं आपसे कि जो है आपका इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या। पाकिस्तान में क्या हिसाब किताब होता है, मैंने ये अक्सर इंटरव्यूज़ में देखा है कि 9 लोग बैठे हैं ना, तो जो जो उन्होंने पढ़ा है वो आपसे पूछना शुरू कर देंगे। जबकि जब मैंने इंग्लैंड में लेक्चरर्स के जो अपॉइंटमेंट्स के लिए इंटरव्यूज़ हो रहे थे तो दे यूज्ड टू कॉल मी एज वेल। तो वहाँ पे वो जो डिपार्टमेंट का ऑडिटोरियम था वहाँ जाके वो बैठ जाते थे, और रोस्ट्रम, या रोस्ट्रम का दूसरा नाम पोडियम भी है, पोडियम,
اس پہ وہ جا کے وہ بندہ کھڑا ہو جاتا تھا, وہاں پہ وہ جا کے اپنا ریسرچ ورک جو اس نے کیا ہوتا تھا PhD کا وہ پڑھتا تھا, اور اس کے بعد جتنے بھی پروفیسرز بیٹھے ہوتے تھے یا باقی لوگ جن کو انہوں نے کال کیا ہوا ہوتا تھا, اس میں وہ شہر میں دعوت بھی دے دیتے تھے کہ جو اولڈ پیپل ہیں, کوئی بھی لوگ ہیں جو ریٹائرڈ ہیں, وہ بھی ہمیں آ کے جوائن کریں انٹرویو کے لیے. تو کافی بڑی گیدرنگ تھی. تو 1-2 انٹرویوز میں نے اٹینڈ کیے. ڈاکٹر گیبریل ایگن کا انٹرویو میں نے اٹینڈ کیا وہاں پہ. تو ہی کیم اینڈ انہوں نے پہلے اپنا ریسرچ ورک پڑھا, اس کے بعد سارے پروفیسرز نے باری کویسچنز جو ہیں اسی کے ریسرچ ورک میں سے اس سے کویسچنز کیے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے پڑھا ہوا ہوتا ہے سب آپ اپنے کویسچنز پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. مینس جو انٹرویو لینے والے ہوتے ہیں وہ اپنے کویسچنز پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, فلاں کیا ہے. تو اس میں ظاہر ہے آبویسلی یو کی ناٹ ایکسپیکٹ کہ تمام لوگ جو ہیں وہ آپ کے مطابق چل رہے ہیں, یا آپ جو فار ایگزامپل کسی نے پڑھا ہوا ہے, میں نے نہیں پڑھا ہوا, میں نے جو پڑھا ہو سکتا ہے وہ اس نے نہ پڑھا ہوا. تو یہ کوئی کسی کو جج کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اچھا ایک کرائٹیرین نہیں ہے. سچویشن یہ ہے کہ آپ اگر انگلش آپ کی اچھی ہے, اگر آپ کی اسپوکن انگلش اچھی ہے, ایکسنٹ اچھا ہے, پروننسیشن اچھی ہے, ایکسپریشن اچھا ہے, آپ لسننگ اسکلز اچھے ہیں, تو پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. وہ یوزلی ایک اچھا امپریشن کریٹ ہو جاتا ہے فرام دا ویری بگننگ. اور اگر نہیں ہے تو پھر obviously you will not get a job. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں اگر آپ اپنا ایکسنٹ پروننسیشن امپروو کر لو گے تو آپ کو جاب میں پیسوں میں فائدہ ہو جائے گا. یعنی کہ اگر آپ کو 20,000 ملنے ہیں تو آپ کو 40,000 ملیں گے, یعنی کہ آپ کو فرق پڑ جائے گا, وہاں پہ آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی. تو جب میں نے یہاں سے ماسٹر کیا تھا لٹریچر میں تو مجھے لاہور میں آفر ہوئی تھی 20,000 کی جاب کی, 20,000 روپیز ان 2002. دیٹ واز اے ہیوج اماؤنٹ, کیونکہ جب 2005 میں آئی کیم بیک ٹو پاکستان تو میری سرکاری جو پے تھی اسٹارٹنگ میں یونیورسٹی میں دیٹ واز 10,000 روپیز پر منتھ آفٹر کمنگ بیک فرام انگلینڈ. اور جو یہ میں بتا رہا ہوں اپنی پے جو تھی, یہ میری وہ والی پے تھی جو کہ کانٹریکٹ پہ تھی. فار 2 years آئی واز آن کانٹریکٹ, اور اس کے بعد میں پرماننٹ ہوا تھا. پرماننٹ کے دوبارہ سے پھر انٹرویو ہوتا ہے. تو اس وقت جو تھا کیا سچویشن ہوئی کہ جب میں لاہور میں گیا 2002 میں, تو وہاں پہ جو میری پے تھی مجھے مل رہی تھی دیٹ واز 20,000 روپیز مجھے آفر ہوئے تھے. تو ایز مائی مدر کہ شوڈ آئی ڈو اٹ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹے ابھی نہیں کرنی ہے, آپ پہلے پڑھ لو, اگر جاب میں آ جاؤ گے تو پڑھ نہیں سکو گے پراپر, تو آپ پہلے جو بھی ایجوکیشن ہے وہ کمپلیٹ کر لیں اینڈ دین گو فار دا جاب. تو انہوں نے مجھے جاب نہیں کرنے دی وہاں پہ. تو بہرحال سچویشن یہ ہے کہ آپ جب لائق ہوتے ہیں نا تو لوگوں کو خود بخود پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے لائق ہے, اور ہم جو ہے اسے اپنے پاس رکھیں, کیونکہ جتنی بھی پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں دے وانٹ منی, ان کو پیسہ چاہیے, اور جتنا ایکسلنٹ بندہ ہوگا ظاہر ہے پیسہ اتنا زیادہ آئے گا ان کے پاس. لوگ اوبیسلی اٹریکٹ ہو کے آئیں گے کہ یہ بندہ جو ہے اتنا قابل ہے, تو اس کے جو ہے ہم جا کے اپنے پاس رکھیں اس کو. تو یہ چیزیں آپ نے تھوڑی سی ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں کہ آپ نے ان کو, پروز ہو گئی, کرٹیسزم ہو گیا. پھر آ جاتا ہے ڈرامہ میں سے بھی اوبویسلی شیکسپیئر اینڈ کرسٹوفر مالر, اس پہ زیادہ کویشچنز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر باقی رائٹرز جو ماڈرن رائٹرز ہیں, سیموئل بیکٹ ہے, ماڈرن رائٹرز میں ورجینیا وولف ہے, جیمز جوائس ہے. جیمز جوائس اب یہاں پہ ہمارے سلیبس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے ایز سچ, مگر یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت سارے کویشچنز پوچھے جا سکتے ہیں, بیکاز وہ بہت ہی مشہور رائٹرز میں سے ایک ہے. Ernest, Modern Being Ernest by Oscar Wilde. تو امریکن لٹریچر میں ہے, رابرٹ فراسٹ ہے, کچھ بھی ہے, جان ملٹن ہے. تو یہ ایسے رائٹرز ہیں. اب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ میرے سے میں PPSC میں بتائی, یہاں بھی بتا رہا ہوں, ہسٹری آف انگلش لٹریچر. آپ اس کو ڈیٹیلڈ اسٹڈی کریں گے فار دی انٹرویو ایز ویل, کہ اس میں سے آپ کو جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پتہ لگیں گی وین یو گو فار دی انٹرویو. تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کس رائٹر نے کون کون سے ورکس لکھے ہیں, اس ورکس میں کیا کیا چیزیں ہیں. بہت ساری چیزیں تو آپ پڑھ چکے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں آپ ایم اے کرنے کے بعد, اور جس طرح سے اب یہ آڈیو بکس کا میں نے چینل بنایا تو وہاں پہ بھی آپ سنتے رہیں گے, تو آپ کو رائٹرز کے نام بھی پتہ لگ جائیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ رائٹرز جو ہیں کون سی ایج میں ہیں, کیونکہ ہسٹری پڑھیں گے تو وہاں پہ جب ان کے نام دوبارہ آئیں گے تو آبویسلی آپ کو پتہ لگے گا کہ فلاں کی شارٹ سٹوریز میں نے پڑھی ہوئی ہیں, فلاں پڑھی ہوئی ہیں, اچھا ہے تو فلاں کے نام ہے. تو آپ کا ایک انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے کہ اچھا یہ میں تو پہلے سے پڑھا ہوا ہے اس کو. تو اس لیے آپ جو ہے اس چیز کو نگلیکٹ نہیں کیجیے گا, آپ ضرور سنیں آڈیو بکس کو, اس سے آپ کا نالج بہت بڑھے گا, آپ کی ووکیبلری بھی بڑھے گی, آپ کا ایکسپریشن ٹھیک ہوگا, بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. اس کو نگلیکٹ نہ کیجیے گا, چاہے 10 سے 15 منٹ کی آپ روزانہ سنیں, مگر سنیں صحیح آپ بیٹھ کے. اور ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ویسے سن لیں اس کو. پلیز لائکس ضرور دے دیا کریں ویڈیوز کو, اس سے چینل کی رینکنگ اور ویڈیوز کی رینکنگ بڑھتی ہے.
تو وہ پھر اوپر والے اس میں چلی جاتی ہیں رینکنگ میں. تو آپ جو ہے اس کو ضرور سنیے گا. یہ میری آپ سے سمجھنے کی ریکویسٹ ہے کہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا بعد میں. تو اس کے علاوہ مجھے آپ سے آبویسلی کچھ چاہیے تو نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں کی اگر بھلائی کے لیے کر رہا ہوں تو اس میں آپ لوگ جو ہے صرف دعاؤں میں یاد رکھیں. دیٹس انف فار می. کہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر آپ لوگ میں سے کسی کو بھی فائدہ ہوتا ہے میری طرف سے یا میری اس ایفرٹ سے جو میں آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, تو آپ ڈونٹ فرگیٹ می ان یور پریئرز. جب بھی آپ دعا کریں تو مجھے میرے گھر والوں کو یاد رکھیے دعا میں. اور دوسری چیز یہ کہ آپ لوگ جو ہیں وہ تمام رائٹرز جو ہیں, اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہے میں نے یہ رائٹر نہیں پڑھا ہوا ہے یا فلاں. اور دوسری ایک اور چیز جو ہے کہ ایم فل میں جب آپ ڈیزرٹیشن کرتے ہیں تو اس ڈیزرٹیشن میں سے آپ سے کوسچن ضرور پوچھے جاتے ہیں کہ اس میں آپ نے کیا کیا تھا اور ڈیزرٹیشن میں آپ نے کیا پروو کرنے کی کوشش کی ہے, تھیوریٹیکل فریم ورک آپ نے کون سا لگایا ہے اگر آپ ایم فل ہیں. اب ایم فل کرنا اس لیے مسٹ ہو گیا ہے کہ اگر کالج لیول پہ لوگ جاتے ہیں تو ایم اے اگر پڑھے ہوئے ہیں اور ایم فل بھی ساتھ آ جاتا ہے, تو اگر 4 ایم فل آتے ہیں یا 2 ایم فل آتے ہیں اور باقی 100 لوگ جو ہیں وہ خالی ایم اے آئے ہیں, تو پھر وہ ایم فل والے کو پریفر کریں گے ڈگری کی بیس پہ. مگر اگر ایک ایم اے والا بندہ جو ہے وہ بہت اچھی انگلش ہے, اس کی ایکسلنٹ انگلش ہے, اس نے ایم فل والے سے زیادہ امپریس کر دیا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایم اے والے کو چانس دے دے. تو یہ اسی صورت میں پاسبل ہوگا جبکہ جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں آپ اس طرح سے کریں, آپ اپنی مرضی نہ کریں پھر. تو اس سے آپ لوگ جو ہے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے تنخواہ اٹھا کے جاب جب ہوگی تو مجھے نہیں دے دینی ہے, آپ لوگوں نے اپنے لیے ہی استعمال کرنی ہے. تو آئی ہیو بین ڈوئنگ جاب فار 15 ایئرز ان دا یونیورسٹی, اور 15 سالوں میں ابھی تک کسی نے مجھے اپنی تنخواہ لا کے نہیں دی ہے کہ سر یہ ہماری تنخواہ ہے تو آپ رکھ لیں. تو آپ لوگوں نے آگے بھی نہیں دینی اور نہ مجھے ضرورت ہے, اللہ کا شکر ہے. تو آپ لوگ اپنے جوگے ہو جائیں, اپنے پیرنٹس کے جوگے ہو جائیں, اپنے آگے فیملی کے لیول پہ آ جائیں کہ آپ ان کو تو ایٹ لیسٹ سپورٹ کر سکیں فائنینشلی. تو یہ ساری چیز ہوتی ہے اسکلز کی. اسکلز آپ کے پاس کتنے ہیں, آپ غور کریں کہ آپ کو اگر کہا جائے ہنر ہے آپ کے پاس, یہ ایک ہنر ہے نا, آپ سیکھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ, تو آپ کیا اس کے ذریعے کیا واقعی آپ کو پریفر کرے گا. اور اس کا سب سے اچھا جو ججمنٹ ہے وہ کس طرح سے ہے کہ اگر آپ آرگنائزیشن کھول رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو رکھنا چاہیں گے اس آرگنائزیشن میں ایز این امپلائی یا نہیں رکھنا چاہیں گے, یا اپنی کلاس میں سے یا اور لوگوں میں سے کس کو رکھنا چاہیں گے اور کیوں رکھنا چاہیں گے. کیوں رکھنا چاہیں گے اچھے لوگوں کو, تاکہ آپ کے پاس ارننگ پروفٹ زیادہ ہو. تو ہر بندہ جو کہ پرائیویٹ فرم کا مالک ہے یا کوئی بھی ہے, وہ ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے سوچتا ہے, وہ اچھے لوگوں کو رکھنا پسند کرتا ہے. اور اگر آپ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے ہیں تو پھر یو ول ناٹ گیٹ اینی چانس. تو کئی لوگ ایسے تھے اسٹوڈنٹس جو اب ریگریٹ کرتے ہیں کہ سر ہم اس وقت پڑھ لیتے ہیں. میں کہتا ہوں اس وقت پڑھ لیتے, تمہارا فائدہ ہو جاتا. تو ہوپ کہ دس ہیلپس, کہ آپ لوگ جو ہے تھوڑا سا چیزوں کو انٹرویو کے پوائنٹ آف ویو سے جب آپ کو سمجھایا جا رہا ہے تو آپ لوگ اس چیز کو نگلیکٹ نہیں کیجیے گا. اور اب میں بات کرتا ہوں, اب یہ انٹرویو کی بات کمپلیٹ ہو چکی ہے. ایک بچے نے کویشچن کیا ہوا تھا پچھلے جو میرا پی پی ایس سی کا وہ تھا, اس میں کویشچن کیا تھا مرچنٹ آف وینس از اے کامیڈی. انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کو کامیڈی کیوں کہا ہے, وہ تو ٹریجڈی ہے. تو اس میں میرا جواب جو ہے وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جس وقت شیکسپیئر لکھ رہا تھا تو اس کی بہت لمبی ڈیٹیلڈ ہسٹری ہے, میں اتنی ڈیٹیلڈ ہسٹری میں نہیں جاؤں گا. شیکسپیئر جس وقت لکھ رہا تھا اس وقت لوگ جو تھے وہ جیوز سے نفرت کرتے تھے, اور اس کی ایک بہت خوبصورت مووی بنی ہوئی ہے. یہ تو سیکنڈ ورلڈ وار کی ہے, اور ایک یہ اوریجنل جو ہے پیانسٹ تھا, پیانو پلیئر تھا, اس کے اوپر مووی بنی ہوئی ہے, اس کا نام ہے پیانسٹ. آپ وہ مووی ضرور دیکھیے. اینڈ اٹ از سو ہاربل. ان کے اوپر جو جیوز کے اوپر مظالم کیے گئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمن فورسز کی طرف سے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ بنائی گئی تھی مووی. اینڈ اٹس این امیزنگ ڈپیکشن. تو وہ آپ ضرور دیکھیے اگر آپ کو چانس ملے. تو اس میں سچویشن یہ تھی کہ ایٹ دا ٹائم کرسچنس کے لیے لکھی جا رہی تھی. انگلینڈ کے لوگ کرسچنس تھے اینڈ دے یوز ٹو لاف, کہ جب جوز کے اوپر کچھ پرابلمس آ رہی ہیں تو دے یوز ٹو لاف ایٹ دیٹ. تو وہاں پہ بھی آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ارننگ کے لیے لکھتے تھے کہ ڈراماز جب ان کے پلے ہوں گے, کچھ بھی ہوں گے, تو آبویسلی ان کو پروفٹ ملے گا. تو پروفٹ ہنگری ایک انوائرمنٹ ہے, پروفٹ کے لیے لکھتے تھے. تو آپ کس طرح سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ قوم کو خوش نہیں کریں گے, کرسچنس کو خوش نہیں کریں گے. دوسری چیز جو تھی اس میں وہ یہ تھی کہ بعد میں جا کے پھر کہتے ہیں کہ پھر کسی نے کہا کہ اس جیو کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, لڑکی تھی اس نے کہا. تو آپ کو مل جائیں گے وہ اس طرح کی ٹیکسٹ مل جائیں گی جس میں جس چیز بیان کی گئی ہوگی. تو اس کی بیس پہ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں اس کے ساتھ زیادتی تو ہے جیو کے ساتھ, شالاک. تو اس میں کچھ ڈائلاگز ایسے بھی تھے جو کہ آبویسلی اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہو اسپیکس, کون بات کر رہا ہے, اینڈ ٹو ہوم, کس سے بات کی جا رہی ہے. آپ کے لیے کرسچنس آؤٹ سائڈرز ہیں اور جیوز بھی آؤٹ سائڈرز ہیں, دونوں آپ کے لیے ایکول ہیں. تو آپ کا ڈیسیجن جو ہوگا دیٹ ول ناٹ بی اے کرسچنز ڈیسیجن اور اے جیوز ڈیسیجن.
ہر بندہ جو ہے اپنی کمیونٹی، اپنے ریلیجن کو، اپنی چیزوں کو سپورٹ سب سے پہلے کرے گا، اپنے لوگوں کو سپورٹ کرے گا. یہ میں بتا چکا ہوں اپنے لیکچرز میں، پچھلے لیکچرز جو میں نے دیے ہیں لٹریری تھیوری پہ، میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے لوگ جو ہے وہ سائڈس لیتے ہیں. تو آپ سنیں گے تو آپ کو ایک چیز کلیئر ہو جائے گی. اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو بعد میں ٹریجی کامیڈی کا نام دیا گیا. اس سے پہلے جو تھا اس کو کامیڈی ہی کہا جاتا تھا. ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ کہ شارلاک کے ساتھ ہمدردیاں اس وقت لوگوں کی نہیں تھیں. آپ اگر اس ڈرامہ کو غور سے پڑھیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں، آپ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ غور کریں کہ جتنے کیریکٹرز ہیں، جتنے بھی کیریکٹرز دکھائے گئے ہیں اس پرٹیکولر ڈرامہ کے اندر، تو جیسیکا جو اس کی بیٹی ہے، شی بیکمز کرسچن آدمی کے ساتھ شادی کر لیتی، چلی جاتی ہے چھوڑ کے اپنے باپ کو. اور دوسری چیز کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو کمیونٹی دکھائی گئی ہے وہ کرسچنس کی دکھائی گئی ہے. اور کیا آپ کو کوئی کرسچن جیو کی اس کنڈیشن کے اوپر ریگریٹ کرتا ہوا دکھایا گیا ہے؟ نو. پروٹیگنسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے. پروٹیگنسٹ آبویسلی وہ ہے، جیو ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ جیو کو آپ بعد میں بے شک کوئی بھی پڑھنے والا ضرور ہیرو بنا دے، مگر شیکسپیئر نے اس کو ایز اے ہیرو جو ہے اس کو پورٹری نہیں کیا ہے. کیونکہ اس میں اگر اس نے ہیروز کو پورٹری کیا ہوا ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ لکھتا ہے، جس طرح سے میکبیتھ آپ جب پڑھتے ہیں تو اس کا نام جو ریئل نام ہے دیٹ از اے ٹریجڈی آف میکبیتھ، اے ٹریجڈی آف ہیملیٹ. تو وہاں پہ ٹریجڈی کا ورڈ ایڈ کرتا ہے. تو یہاں پہ اس نے ٹریجڈی کا ورڈ ایڈ نہیں کیا، ٹریجڈی آف دا مرچنٹ آف وینس یا ٹریجڈی آف شارلاک. اور مرچنٹ آف وینس از ناٹ شارلاک آبویسلی، مرچنٹ آف وینس جو ہے انٹونیو ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے پروٹیگنسٹ جو ہے جس کے نام کے اوپر پلے لکھا گیا ہے یا بنایا گیا ہے وہ جیو نہیں ہے، وہ کرسچن دکھایا گیا ہے وہاں پہ. اور آبویسلی اس کا اپنا جو ڈپکشن ہے وہ ساری کی ساری وہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں دن یو اسپیٹ آن می، تھوکا تھا تم نے میرے اوپر، تم مجھے کر کہتے ہو، ڈاگ کہتے ہو، کر سی یو آر ڈاگ. تو وہ کہتا ہے کہ تم جو ہے مجھے بہت سارے بیڈ نامز بلاتے ہو. تو ان کے وہ اپریسڈ ریس تھے، ان کو ایک بغیر جو ہے اپنے خاص لباس پہنے ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جیو ہے، اور ان کو ڈاگ جیو کہا جاتا تھا. اور جب وہ کہتا ہے اسے کہ تم جو ہے مجھے فلاں جگہ پہ تم نے ڈاگ کہا، تم نے فلاں جگہ پہ کہا، تو انٹونیو کہتا ہے میں ابھی بھی تجھے کہوں گا، تمہیں پیسے نہیں دینے تو نہ دے. تو آپ غور کریں وہاں پہ. تو جیو جو ہے وہ اپنا اس کے بدلے میں آبویسلی بانڈ ایسا لکھواتا ہے. اب اس بانڈ کو بھی پوری طرح سے انہوں نے غلط ثابت کیا ہے ہر لحاظ سے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیو کی طرف سے کوئی لائر نہیں آیا. آپ اس چیز کو بھی نوٹ کریں کہ جیو کو لائر کا بھی حق نہیں دیا جا رہا ہے کہ جیو کو کوئی ڈیفینڈ کرنے والا ہو جس نے لا پڑھا ہوا ہو اور وہ لا کے بارے میں بات کرے. صرف جیو سے بات کی جا رہی ہے اور پھر سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لا میں یہ ہے کہ کیونکہ تم جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ یہ انکار کر چکے ہو، اب تم دوبارہ وہ ہاف پراپرٹی ہے جو بھی پراپرٹی تمہیں مل رہی تھی تم وہ بھی نہیں لے سکتے، تم انٹائٹلڈ نہیں ہو لینے کے. تو وہ سارا کا سارا جو بھی ہے لا، اب پتہ نہیں کہ وہ لا اس وقت تھا نہیں تھا. بہرحال اس مرچنٹ آف وینس میں یہ شو کیا گیا کہ یہ لا تھا، کیونکہ شیکسپیئر تو پڑھا لکھا نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ وہ لا موجود ہی نہیں ہو جو انہوں نے اس ڈرامہ کے اندر پورٹری کیا ہے، ڈپیکٹ کیا ہے. وہ تو آپ جائیں اس زمانے کا لا اٹھائیں، اس کو پڑھیں کہ جوز کے مائنورٹیز کے حقوق کیا تھے، فلاں کیا تھے، پھر جا کے آپ کو پتہ لگے کہ شیکسپیئر کا پلے جو ہے اسے کتنا ڈفرینٹ تھا. یا اس میں جو لا بتایا گیا ہے، پورشیا نے جو بتایا ہے سارا ایز لائر، تو کیا وہ صحیح بھی بتایا ہے یا نہیں بتایا. تو ہوپ کہ دس ہیلپس کہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اٹ واز کامیڈی ایٹ دیٹ ٹائم، اٹ واز کنسیڈرڈ بی اے کامیڈی. اور بعد میں اس کو ٹریجڈی کا جو ہے وہ ٹریجی کامیڈی کہا گیا کہ کچھ لوگوں کے لیے ہیپی اینڈنگ ہو رہی ہے. ٹریجی کامیڈی کیا ایک مکسچر ہے، اس میں مکس ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے ہیپی اینڈنگ ہے اور کچھ لوگوں کے لیے سیڈ اینڈنگ ہے، پرٹیکولرلی جیوز کے لیے. تو ایک جیو جب دیکھے گا اس کو آڈینس میں تو وہ ظاہر ہے آبویسلی وہ جیوز کو سپورٹ کرے گا. اور اگر ایک کرسچن دیکھ رہا ہے تو آبویسلی وہ کرسچنس کو سپورٹ کرے گا، وہ کہے گا جیو کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے. کیونکہ یہ تو آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 100 سال سے جیوز اور کرسچنس کی آپس میں تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی. اس سے پہلے جو تھا حضرت عیسیٰ کو ایک جو ہے گاڈ مان رہے ہیں اور دوسرے انہیں کہتے تھے کہ وہ الیگل چائلڈ ہے. تو یہ چیز جو تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، ظاہر ہے آبویسلی ہمارا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے، مگر جیوز جو ہیں حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے. تو ان کی تو ہمیشہ سے لڑائیاں جھگڑے چلتے رہے ہیں. آپ سیکنڈ ورلڈ وار کی جب ہسٹری اٹھا کے پڑھتے ہیں، ہٹلر نے جو جیوز کے ساتھ کیا تھا، ہٹلرز اون مدر واز اے جیو.
تو اس نے جو جوز کے ساتھ کیا تھا، اس نے اتنے جوز مروائے تھے، سب کو کھیل دم میجورٹی اس نے جو ہے قتل کروا دی تھی. اور اتنا ظلم اور صفاقی سے وہ آپ کو ملے گا پیانسٹ کے اندر، جتنا اس نے ظلم کیے تھے وہ آپ کو پیانسٹ کے اندر ملیں گے. جسٹ ڈو واچ دیٹ مووی اینڈ یو وڈ لو اٹ. بہت ہی خوبصورت مووی ہے. تو یہ اس کا جواب ہے. اگر آپ کے پاس اور کوئی کویشچنز ہوں، آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے، آپ ابھی بھی اسٹل انٹرویوز میں کے بارے میں کنفیوزڈ ہیں، جو کہ انشاءاللہ اب نہیں ہوگا آپ کو کوئی پرابلم اس طرح کا، گرامر اپنی امپروو کریں، گرامر کو ٹائم دیں. میرا لیکچر موجود ہے، گرامر کا اس کو سنیں اور ٹریڈیشنل وے میں نہیں جائیں، گرامر کو امپروو کریں. اسپوکن انگلش میں لیکچرز بنا دوں گا انشاءاللہ، وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا ٹپس کے کیا کیا ٹپس ہوتی ہے. گرامر کو پہلے سب سے پہلے آپ گرامر کو امپروو کریں، ہاف این آور گرامر کو دیں، گرامر کا لیکچر سنیں. ٹریڈیشنل وے میں آپ کبھی بھی گرامر نہیں سیکھ پائیں گے. جو طریقہ میں نے بتایا اس کو آپ فالو کریں، گرامر سیکھیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے انٹرویوز کی تیاری جو ہے وہ اس طرح سے کریں جس طرح سے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ چیزوں کو پڑھیں. اور جو ایگزسٹنگ اسٹوڈنٹس ہیں تو میں ان کو ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ پلیز ڈونٹ نیگلیکٹ دا تھنگس. جو بھی آپ کے سامنے ہے اس کو ضرور پڑھیں، سمجھیں اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. انڈر لائن کریں چیزوں کو، ایک نوٹ بک بنا لیا کریں، وہاں پہ آپ مین پوائنٹس لکھ لیا کریں. رائٹرز جو آپ کر رہے ہیں ڈائری بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں، تو آپ ان جو پوائنٹس کو جب آپ دیکھیں گے دوبارہ تو آپ کو ساری کی ساری چیزیں ذہن میں آ جائیں گی. تو یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ جب میرے لیکچر سنیں تو اس میں بھی آپ پوائنٹس بنا لیا کریں، اور وہ پوائنٹس سے پھر آپ اس کو جب ریوائز کریں گے تو آپ کو چیزیں خود بخود ذہن میں آتی جائیں گی کہ اچھا اچھا یہ پوائنٹس تھے. تو مین پوائنٹس جو ہیں ان کے آپ ایک لسٹ بنا لیں، جہاں پہ آپ نے پاز کرنا ہے پاز کریں، وہاں پہ آپ ان پوائنٹس کو لکھ لیں. اور اس سے جو ہے آپ کا نالج بھی امپروو ہوگا، آپ کے ہاتھ سے گزر چکی ہوگی تو آپ کو بھولے گی نہیں چیز، اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اگر آپ کو کوئی کویشچنز ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اف یو لائک دس ویڈیو پلیز پش دا لائک بٹن، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، اور میرا وہ جو آڈیو بکس والا چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کیجیے اگر آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں اپنے انگلش ایکسنٹ پروننسیشن. اور لائکس دینا نہ بھولا کریں پلیز، اور لوگوں کو بھی ریکمینڈ کریں جو کہ اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. تو فری آف کاسٹ ہیں چینلز کو، اس کے پیسے تو نہیں لگ رہے ہیں آپ کے، بٹ اٹ ول ہیلپ. کوئی پیسے آ جاتے ہیں، فنڈز آتے ہیں تو بھی لوگوں کی ہیلپ میں استعمال ہوں گے، تو آپ کو آبویسلی وہاں سے بھی فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.